کچھ گھروں میں رات کے وقت ایک عجیب خاموشی ہوتی ہے، ایسی خاموشی جس میں گھڑی کی سوئیوں کی آواز بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر خود سانس لے رہا ہو۔ جو لوگ پرانے گھروں میں رہتے ہیں وہ اس احساس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ رات کے 3 یا 4 بجے جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے، گلیاں خالی ہوتی ہیں، ہوا آہستہ آہستہ درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، تب گھر کے اندر کی چھوٹی چھوٹی آوازیں بہت بڑی لگنے لگتی ہیں۔ مگر کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آواز آ رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھنے جاتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر رات ٹھیک 3:17 پر جاگ جائیں اور اپنے خالی گھر میں کسی کے چلنے کی آواز سنیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے دن شاید آپ اسے وہم سمجھیں گے، دوسرے دن خود کو سمجھائیں گے کہ شاید لکڑی کی آواز ہو، تیسرے دن آپ لائٹ جلا کر پورا گھر چیک کریں گے۔ لیکن اگر یہی چیز ہر رات ہونے لگے اور ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ سوتے ہیں تو کوئی اور جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ قصہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ لاہور کا ہے۔ عمران لاہور کے ایک پرانے علاقے میں واقع اپنے والدین کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ 2 منزلہ گھر تھا، باہر سے عام سا نظر آتا تھا، لیکن اندر اس میں کئی سالوں کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ اس کی والدہ بہت خوش مزاج خاتون تھیں۔ ہر جمعے کو محلے والوں کے لیے کھانا بنانا اور بانٹنا ان کی عادت تھی۔ اس کے والد ایک کالج میں لیکچرار تھے، خاموش طبیعت کے آدمی جو اپنا زیادہ وقت کتابوں اور مطالعے میں گزارتے تھے۔ گھر کے اوپر والی منزل پر ان کا ایک اسٹڈی روم تھا، دیواروں پر کتابوں کی الماریاں، ایک پرانی لکڑی کی میز اور ایک کرسی۔ وہی کمرہ ان کی دنیا تھا۔ پہلے عمران کی والدہ کا انتقال ہوا اور 2 سال کے بعد اس کے والد بھی دنیا سے چلے گئے۔ رشتہ داروں نے عمران کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ گھر بیچ دو، اتنا بڑا گھر کیسے اکیلے سنبھالو گے؟ لیکن عمران نے صاف انکار کر دیا۔ یہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نہیں تھا، یہ اس کے والدین کی آخری نشانی تھا۔ شروع کے مہینوں میں اکیلا رہنا عمران کو برا نہیں لگا۔ وہ فری لانس کام کرتا تھا، زیادہ تر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ گھر میں ہی گزرتا تھا۔ صبح کام، شام کو چائے، کبھی کبھار دوستوں سے ملاقات۔ گھر خاموش ضرور تھا لیکن پرسکون تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس خاموشی میں ایک عجیب سی گہرائی آنا شروع ہو گئی۔ رات کو کبھی کبھی اسے ایسا لگتا جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے، لیکن وہ اسے صرف وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ یہ سب اس وقت تک ٹھیک تھا جب تک وہ رات نہیں آئی۔ اس رات عمران تقریباً 2 بجے سویا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، گھر کے اندر بھی ہر چیز ساکت تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر اس نے کچھ آوازیں سنی، قدموں کی آوازیں، ہلکی، آہستہ لیکن واضح، جیسے کوئی اوپر والے کمرے میں چل رہا ہو۔ عمران فوراً سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک اس نے سانس روک کر سنا۔ آواز پھر آئی، ٹک ٹک ٹک۔ وہ بستر سے اٹھا، پورا گھر چیک کیا، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس سو گیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ صرف وہم تھا۔ لیکن اگلی رات بالکل 3:17 پر وہی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ واضح
جیسے کوئی کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل رہا ہو۔ عمران نے لائٹس آن کری، اوپر جا کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ اب عمران کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ دن کے وقت بھی گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ کبھی عمران کو لگتا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ فوراً مڑتا، لیکن پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کمرے میں داخل ہوتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی ابھی وہاں سے کوئی گیا ہو۔ ایک شام وہ کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اچانک اوپر سے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً رک گیا۔ آواز اس کے والد کے اسٹڈی روم کی طرف سے آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر گیا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ٹیبل کے سامنے والی کرسی تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی تھی، ایسے جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے اٹھا ہو۔ عمران نے کرسی واپس میز کے نیچے کر دی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ چند دنوں کے بعد عمران کی نیند تقریباً ختم ہو گئی۔ وہ اکثر رات کو 3 بجے سے پہلے ہی جاگ جاتا۔ کبھی لائٹ جلا کر بیٹھا رہتا، کبھی اوپر والے کمرے کی طرف کان لگا کر انتظار کرتا رہتا۔ ایسا لگتا جیسے گھر اس کا نہیں رہا۔ ایک دوپہر وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سیڑھیوں کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً مڑا، لیکن وہاں صرف خالی سیڑھیاں تھیں۔ کچھ دن کے بعد عمران اپنے دوست حسن سے ایک چائے کے ہوٹل پر ملا۔ حسن نے فوراً پوچھا، یار عمران، سب ٹھیک ہے؟ تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ عمران نے کچھ دیر تک سوچا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت اسٹریسڈ آؤٹ تھا اور شیئر کرنا چاہتا تھا۔ روز رات کو 3:17 پر کوئی اوپر والے کمرے میں چلتا ہے۔ حسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بالکل صاف قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی گھر میں ہو۔ چور بھی ہو سکتا ہے، عمران نے سر ہلایا۔ دروازے بند ہوتے ہیں اور کبھی کچھ غائب نہیں ہوا۔ پھر عمران نے اسے اسٹڈی روم والی بات بھی بتائی، اور وہ عجیب احساس بھی کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ حسن کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یار کبھی کبھی انسان اکیلا ہو تو دماغ کھیل کھیلنے لگتا ہے۔ ایک کام کرو، نماز شروع کر دو، گھر میں قرآن کی تلاوت چلایا کرو۔ پھر بولا، کچھ صدقہ بھی دیا کرو، اور ایک مولوی صاحب ہیں۔ عمران نے فوراً روک دیا، نہیں۔ حسن نے حیرت سے دیکھا، کیوں؟ عمران نے کہا، میں مولویوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ حسن نے بحث نہیں کی، صرف اتنا کہا، جو بھی ہے اکیلے مت جھیلو۔ چند دن بعد عمران اپنے والدین کی قبر پر گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ وہاں آیا تھا۔ قبرستان میں خاموشی تھی۔ وہ اپنے والد کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، کافی دیر تک دعا کرتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، ابو، گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اسی لمحے ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا گزرا اور عمران کو وہی احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس رات عمران کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظر دیوار پر لگی فیملی فوٹوز پر پڑی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ شاید اسے گھر بیچ دینا چاہیے، کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا چاہیے، نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن پھر اس نے اپنی والدہ کی تصویر دیکھی اور اپنے والد کو اسٹڈی روم میں کتاب پڑھتے ہوئے یاد کیا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں خوف موجود تھا۔ آخر کار عمران نے فیصلہ کیا کہ اسے سچ جاننا ہوگا۔
اس نے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے، ایک ہال میں، ایک سیڑھیوں کے سامنے اور ایک لاؤنج میں۔ اب اگر کوئی بھی اندر داخل ہو کر اس کے گھر میں کچھ کرتا ہے تو کیمرے ضرور دکھائیں گے۔ چند دن بعد عمران حسب معمول 317 پر جاگ گیا۔ اس بار اس نے آواز سننے کا انتظار نہیں کیا، وہ فوراً نیچے آیا اور CCTV ریکارڈنگ کھول لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فوٹیج کو پیچھے لے گیا۔ 316 کمرہ خالی تھا، پھر 317 کچھ حرکت ہوئی، کمرے کے ایک کونے میں سایہ سا بنا۔ پہلے عمران کو لگا کہ شاید کیمرے کی خرابی ہے، لیکن پھر سایہ آہستہ آہستہ انسانی شکل لینے لگا اور پھر وہ ہیبلا چلنے لگا، بالکل اس طرح جیسے عمران ہر رات سنتا تھا۔ وہ سایہ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا، پھر اچانک رک گیا اور کیمرے کی طرف مڑ گیا۔ عمران کی سانس رک گئی، کیونکہ اس لمحے اسے ایسا لگا جیسے وہ سایہ کیمرے کو نہیں اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ویڈیو میں ایک اور چیز نظر آئی۔ کیمرے کے سامنے لاؤنج میں عمران خود بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے ہال کے اندھیرے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا، ایک لمبا سا سایہ، ایک لمبا سا سیاہ سایہ، بالکل ساکت، بالکل خاموش، جیسے وہ بہت دیر سے وہاں موجود ہو، اور عمران کو اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ عمران نے ویڈیو روک دی، کیمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے پیچھے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں اندھیرا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ویڈیو میں تھا، اور شاید وہ اب بھی وہی ہے، ہر رات 3:17 پر۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔